آنے والے دنوں کے اندر جو بڑی تحریک ہے وہ اڈیالہ کے باہر سے شروع ہوگی۔ اچکزئی کی حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو آفر، یعنی یہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کے ہاتھ چومنا چاہتے ہیں، لیکن شاید انہیں یہ موقع کبھی نہیں ملے گا۔ ہمارے اندر ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا ایک ہی بندہ ہے، اور وہ ہے عمران خان، جسے آپ نے جیل میں بٹھایا ہوا ہے بطور پرائم منسٹر آف پاکستان۔ شہباز شریف صاحب کے اپنے ماضی کے بیانات اور ایران کے تنازع میں جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، کیا اسے انڈو کر سکتے ہیں؟ نعیم حیدر پنجوتا اور سینیٹر بہرام تنگی میں شدید لڑائی۔ پنجوتا نے کہا کہ میں تھپڑ مار کر تمہارا منہ لال کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تعریف ہی اس رب العزت کے لیے جس کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے اور جس کے حضور ہم سب کو ایک دن پیش کیا جائے گا۔ دوستو، آج 20 جنوری ہے، دن ہے منگل کا، اور آج کی ہماری یہ دوسری ویڈیو ہے۔ 4 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، اڈیالہ کے گیٹ پر پاکستان کی عوام کا قبضہ، علیمہ خان کی قیادت میں تحریک انصاف نے ایک اور دھرنا دیا۔ آنے والے دن کیا عمران خان کے لیے ملاقات کا کوئی راستہ نکال سکتے ہیں؟ اور آج کا دن تحریک انصاف کی سیاست کے لیے، پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے لیے، اور خاص طور پہ 8 فروری سے پہلے جو شٹر ڈاؤن کی کال دی گئی، اس کے لیے کتنا ضروری ہے، کیونکہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ اس کا بھی مکمل حال احوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور دوستو، اچکزئی صاحب کی پارلیمان کے فلور پر تقریر، 2 ہیلی کاپٹر پاکستان کی خود مختاری کا کس طرح سے اس کو چیلنج کرتے ہیں، پر خرچے اڑاتے ہیں، اور پاکستان کی حکومت کیا کر رہی تھی یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور ان کی خواہش ہے کہ وہ آرمی چیف کے ہاتھ چومیں، کیا یہ ان کی خواہش پوری ہوگی؟ اور کیا اچکزئی عمران خان کے لیے رہائی کا یا کوئی راستہ نکالنے میں کامیاب ہوتے ہیں؟ اور کیا پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے میں اچکزئی یہ کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ بھی آپ کو بتائیں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر سانحہ کراچی جو گل پلازا کے اندر ہوا، ایک رپورٹ جی میرے پاس ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور لوگوں نے کیا دیکھا، کتنے دروازے بند تھے، یہ بھی آپ کو دکھائیں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور دوستو، لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر لڑائی ہوئی ہے، اور لڑائی کی وجہ کیا بنی، یہ ویڈیوز بھی آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن دوستو، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ آپ عرفان ہاشمی ٹاکس کو جا کر ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک الگ سے ہم نے جی پلیٹ فارم بنایا، اور بنانے کا مقصد یہ تھا کہ شارٹ فارمیٹ ڈاکومنٹری، ایسے موضوعات جنہیں ہم اپنے ریگولر ویلاگ میں جگہ نہیں دے سکتے، اس کے لیے ایک الگ سے پلیٹ فارم ہو، اور خاص طور پہ اسکل سیٹ کی سپورٹ کے لیے اس پلیٹ فارم کو بنایا گیا، تو جا کر آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ خبر دیں کہ ہر منگل والے دن تینوں بہنیں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اس امید کے ساتھ اڈیالہ کے باہر جا کر بیٹھتے ہیں کہ شاید آج کسی کو رحم آ جائے اور بہنوں کی ملاقات کروا دی جائے۔ جو خبریں اڈیالہ کے حوالے سے آ رہی ہیں اور پچھلے کچھ ہفتوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی، اقتدار کی راہداریوں میں جو فیصلے ہوئے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کی بہنوں کی یہ ملاقات اس وقت تک نہیں کروائی جائے گی جب تک 8 فروری کا پورا شو پاکستان میں اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ دیکھ نہیں لیتے کہ تحریک انصاف کتنا زور لگائے گی، پاکستان تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے پلیٹ فارم کو کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، اور کس حد تک یہ لوگ جائیں گے جب تک نتائج ہمارے سامنے نہیں آتے، عمران خان کی ملاقات کو نہیں کروایا جائے گا۔ دوستو، پچھلے 24 گھنٹوں میں پاکستان تحریک انصاف نے تحریک کے حوالے سے اپنے موقف میں ایک تھوڑی سی تبدیلی، یا پھر یہ کہیں کہ اسے ریویل کر دیا ہے کہ یہ کال تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی ہے اور ہم ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب یہ فیصلہ درست تھا یا پھر حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا؟ کیونکہ اگر سہیل افریدی کی ملاقات ہو جاتی تو ڈائریکشنز کلیئر ہو جانی تھی، اور عمران خان کی کال، عمران خان کی ڈائریکشنز کے مطابق پھر فیصلہ ہوتا، چونکہ ابھی ڈائریکشن موجود نہیں، سیٹ موبلائزیشن کا حکم تھا، انسٹرکشنز تھی، اس پر تو آپ نے عمل کر لیا، لیکن اگلا فیس کیا ہوگا، پاکستان تحریک انصاف نے اسے ریویل کر دیا ہے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان شٹر ڈاؤن کی کال دے کر اور لوگوں کو موبلائز سہیل افریدی کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ اب اس کا جو بھی نتیجہ نکلے گا، لیکن مجھے ایسا ہی لگتا ہے، میں اڈیالہ کو پچھلے میرا خیال ہے کہ 2 برسوں سے رپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ تمام دوست اپنے کمنٹس کے ذریعے اس مدعے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنی اب بڑھاس بھی نکالتے ہیں، اور طاقتوروں کے حوالے سے آپ کی گفتگو بھی ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے، پہلے دن اگر آپ کو یاد ہو تو علیمہ خان کی ایک ویڈیو، ایک تصویر وائرل ہوئی جس میں وہ تنہا اڈیالہ کے باہر کھڑی تھی، ایسا ہی ہوا، اور میرے سمیت بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ آواز اٹھائی کہ یہ بہنوں کا قصور کیا ہے، یہ وہ اس عمران خان کی بہنیں ہیں جو تمہاری آزادی کے لیے اڈیالہ میں اپنی آزادی کو قربان کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو پھر ہم نے اس دن کے بعد وکلا کو بھی آتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس دن کے بعد ورکر کو بھی وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہوئے دیکھا، ہم نے اس دن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے وہ قائدین جو عمران خان کے ساتھ مخلص ہیں وہ بھی ہم نے وہاں پر دیکھے۔ تو سر ایسا لگتا ہے
पिछले 2 वर्षों में इन नंबर्स में इजाफा हुआ, ये नंबर्स कम नहीं हुए, एक चीज़। दूसरी चीज़, ये जो पैगाम नहीं मिल रहा ना, अंदर से इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही, इसका एक नतीजा ये निकल सकता है कि अलीमा खान की क़यादत के अंदर, चूँकि उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि हम 8 फरवरी को बच्चों की रैली निकालेंगे और एहतजाज करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो बड़ी तहरीक है वो अडयाला के बाहर से शुरू होगी। वो केपीके से, वो कराची से, सिंध से, मुल्क के किसी हिस्से से नहीं, वो अडयाला से शुरू होगी, क्योंकि अडयाला वो मकाम है जहां पर हमने ये तब्दीली और लोगों का जो रिएक्शन था वो एक नंबर में कैसे कन्वर्ट हुआ वो हम देख रहे हैं। पहले 1, 2, 100, 200, 300, अब ये नंबर हज़ारों में चला गया है। और यहाँ से मुझे लगता ये है कि अलीमा खान की क़यादत में एक बड़ी तहरीक का जो है वो आगाज़ हो सकता है। अब बाकी लोग जो है वो सपोर्ट ज़रूर करेंगे, इमरान खान के पैगाम के मुंतज़िर हैं, लेकिन बहनों के ऊपर ये पाबंदी नहीं है। बहनों ने एक बात कही थी कि इमरान खान कभी भी अपनी रिहाई के लिए ये नहीं कहेंगे कि निकलें, आपको खुद निकलना पड़ेगा। बहनें निकल पड़ी, उनके साथ जो उन जैसे थे और जो बयानी का बोझ उठा सकते थे वो भी निकल पड़े। तो मुझे ये लगता है ये है कि आने वाले महीनों में, हफ्तों में, या जब भी ये मामलात, ये मुलाकात अगर नहीं करवाई जाती तो तहरीक सर यहीं से शुरू होगी और उसे लीड अलीमा खान और बाकी ख़ानदान के लोग करेंगे। अब अडयाला के बाहर आवाम की जी एक बड़ी तादाद मौजूद है और हमने हर मंगल को देखा कि दिन का आगाज़ जो है वो ज़रा स्लो होता है और आहिस्ता आहिस्ता नंबर्स में इजाफा होता है। पुलिस की भारी नफरी हमेशा की तरह मौजूद है और आज जो कुछ पिछली मुलाकातों में जो गारंटीज़ दी गई थी ये भी याद दहानी करवाई गई है। रास्ते रोके गए, रुकावटें खड़ी की गई और कायदीन को रोका गया, लेकिन पैदल सफ़र करके लोगों ने इन जो रुकावटें थी इनको अबूर करके वो अपनी मंजिल तक पहुँचे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुलाकातें, अलीमा खान की ख़ास तौर पे इन मुलाकातें, इनको रोकने की जो है वो कोशिश हमेशा से की गई है और इसमें ताकतों ने अपना किरदार अदा किया। तो आज भी रात होते ही आप देखेंगे, मैं इसके ऊपर भी आगे चलकर दिन के इख्तिताम पर रिपोर्ट भी हम करेंगे, क्योंकि लग ये रहा है कि वाटर कैनन और ताकत का इस्तेमाल जो है वो दोबारा से अलीमा खान के खिलाफ जो है वो किया जाएगा। और दोस्तों अब आ जाते हैं अचकज़ई की हुकूमत और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ऑफर। आज उनका जी पहला खिताब हुआ और उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया, नवाज शरीफ साहब को पैगाम दिया और नवाज शरीफ साहब ने उनकी सिफारिश की थी या नहीं की इसका भी उन्होंने जवाब दे दिया। अचकज़ई साहब ये कहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस पाकिस्तान की पॉलिसीज़ का मरकज़ है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मुल्क से वादा करती है कि जब भी कोई इस हाउस को मजबूत बनाने की कोशिश करेगा तो हम इसको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने आज ना एक जुमला कहा कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि अगर ऐवान के अंदर ये करारदाद पास कर दें कि पाकिस्तान में जितने भी बच्चे थे इनसे गलती हुई, इनको माफ़ किया जाए, इन्हें रिहा किया जाए, तो इसमें क्या क़यामत आ जाएगी, आप इनको रिहा करें। उन्होंने बहुत बड़ी बात की। सियासतदान तो सर सियासत कर रहे हैं ना, इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यह जब मंजर है कि ये पाकिस्तानी सियासतदान है लेकिन ये पाकिस्तान के बच्चों के लिए, आवाम के लिए सियासत नहीं करते, ये अपने लिए सियासत करते हैं। अगर इन्होंने एक करारदाद पास कर दी और असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर किसी ने ये नारा लगा दिया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट भी तो इनसे पूछेगी ना कि भाई ये सब कुछ इसलिए तो नहीं किया था कि तुम करारदादें पास करो कि लोगों को रिहा कर दिया जाए। जिस दिन लोग असीरान बाहर आए उन्होंने बाहर निकलकर भी वही नारा लगाना है जिस नारे के लगाने के जुर्म में इनको कैद किया गया, वो था इमरान खान। तो पाकिस्तान में ताकतें और हुकूमतें कभी भी गलती नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, हमारा आर्मी चीफ अवामी हुक्मरानी और पार्लिमान की ताकत की खातिर अपने हल्फ की ताबेदारी करे, आइन के दायरे में रहे, आकर अफवाज की क़यादत करे तो मैं उसका हाथ चूमूंगा। यानी ये फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हाथ चूमना चाहते हैं, लेकिन शायद इन्हें ये मौका कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अपने इक़्तिदार को कंट्रोल किया है। सियासी जमातों को, बयानिए को, फॉरेन पॉलिसी को, मईशत को, इक़्तिदार की राहदारियों को किंग मेकर ये बन के हमेशा पाकिस्तान में रहे। तो सर आप उनकी आदात को इस्टेब्लिशमेंट की तब्दील नहीं कर सकते, लिहाजा आपको ये हाथ चूमने का मौका नहीं मिलेगा। तीसरी चीज़, नवाज शरीफ से अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए बात नहीं की। पता नहीं किसने कह दिया कि मैंने ओहदे के लिए नवाज शरीफ से बात की। मैं इस मट्टी का नहीं बना कि किसी से ओहदे के लिए दरख्वास्त करूँ। मैं पाकिस्तान की वज़ारत उज़्मा भी मांग कर नहीं लूँगा। महमूद खान अचकज़ई ने इमरान खान से जेल मुलाकातों पर पाबंदियाँ हटाने का मुतालबा किया और ये उन्होंने इमरान खान का मुकदमा पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर लड़ाया है। बीइंग दी अपोजिशन लीडर वो ये समझते हैं कि इमरान खान की बहनों की मुलाकातें करवाई जाएँ। अच्छा, आज ना उन्होंने, मेरा ख्याल कहता ये है कि शायद जोश खिताबत के अंदर वो ये कह गए कि अगर गलती हुई है
تو اس کے اوپر لوگوں نے لکھا کہ بھائی کون سی غلطی ہوئی ہے, عمران خان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کی تصحیح ضرور کریں گے کہ عمران خان سے کون سی غلطی ہوگی, غلطی تو اس نظام سے ہوئی اور غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں, اس حکومت کو لا کر ہمارے اوپر مسلط کیا, تو عمران خان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے. اچک زئی صاحب, یقیناً مجھے اور میرے تمام دوست جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں وہ بھی اگر اس ویڈیو کلپ کو دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان سے غلطی ہو گئی تو سب کو معاف کر دیا جائے. تو عمران خان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی. اگر معافی کسی نے مانگنی ہے تو یہ سسٹم عمران خان سے معافی مانگے. تو یہ جو خواہش ہے آپ کی ہاتھ چومنے کی, نہ وہ پوری ہوگی اور نہ ہی یہ پوری ہوگی, کیونکہ مستقبل قریب میں تو یہ کم از کم حالات ایسے نظر نہیں آ رہے کہ سسٹم جو ہے وہ عمران خان سے معافی مانگے. ہاں کوئی صورت جو ہے وہ ضرور نکل سکتی ہے حالات کو دیکھ کر, لیکن فی الحال یہ جو ایک پیج ہے یہ مزید مضبوط ہو رہا ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں کے اندر نا مزید پارٹنرشپس آپ کو نظر آئیں گی. حالات سے کیسے نکلنا ہے, کیسے بچنا ہے, اپنا ڈیموکریٹک چہرہ کیسے بنا کر رکھنا ہے, کس سیاسی جماعت سے کیا فائدہ لیا جائے گا. آپ دیکھ لیں کہ بلاول زرداری ونڈر بوائے بن کر پریزنٹیشنز دے رہا ہے کہ بھائی جان ہم بھی کام کر سکتے ہیں. کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے اندر یاد رکھے گا, جب بھی کسی کو ترقی ملتی ہے نا تو کہا جاتا ہے کہ ذرا پریزنٹیشن تو دینا, اور پریزنٹیشن دینے کے بعد اسے کام پر لگا دیا جاتا ہے. تو انہوں نے آئیڈیاز پچ کیے اور وہ آئیڈیاز پچ ہو چکے ہیں. اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اسے مانتی ہے نہیں مانتی, یہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگ پتہ جائے گا. لیکن نئی پارٹنرشپس, نئے معاہدے, نئی ڈیلیں, یہ سر ان میکنگ ہے. 8 فروری کو جو کچھ ہوا آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, اس نے پاکستان کا ٹیمپریچر آسمانوں تک پہنچا دیا. اس کو کم کرنے کے لیے بٹن آپ کے پاس ہے. وینزویلا سے پہلے یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہوا, 2 ہیلی کاپٹر آئے, انہوں نے ہماری خود مختاری کے پر خرچے اڑا دیے. صرف 2 ہیلی کاپٹر, ایٹمی ملک, بہترین فوج, 25 کروڑ انسان وینزویلا میں, تو پھر بھی بڑی فوج گئی. ہماری خود مختاری 2 ہیلی کاپٹر سے برباد کر دی. یہ ذکر کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کے دور کا. یوسف زئی گیلانی پرائم منسٹر تھے, اور اوباما نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ مجھے پریشانی یہ تھی کہ میں پاکستان کے صدر کا سامنا کیسے کروں گا, لیکن جب مجھے فون کے اوپر مبارکباد ملی تو میں بہت پریشان ہوا اور حیران بھی ہوا کہ ہم نے ان کے ملک میں جا کر کارروائی کی اور اس کے اوپر ہمیں مبارکباد دی جا رہی ہے. تو سر پاکستان کی سر یہی حقیقت ہے. ہمارے اندر ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا ایک ہی بندہ ہے, اور وہ ہے عمران خان, جسے آپ نے جیل میں بٹھایا ہوا ہے. پاکستان میں یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. ڈالر سر بہت سارے حالات کو بدل دیتے ہیں, اور جب آپ کے پاس عوام کی طاقت نہیں ہوتی نا, پھر آپ اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. آپ دنیا کے سٹیج کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف بھی کریں گے. وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا میں جنگیں شروع کرنے کی بات کر رہا ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ جو دنیا میں یہ کہتا ہے کہ بھائی جان اب میں صرف امن کی بات نہیں کروں گا اور جہاں چاہوں گا حملہ کروں گا. بحری بیڑے دنیا کے مختلف پانیوں میں اس نے اتار دیے. ایران کے اوپر حملے کی بات ہوتی ہے. اگلے 24 گھنٹے کتنے امپورٹنٹ ہیں, ہمیں یہ ریڈ الرٹ جاری جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. دنیا کے اخبارات بتاتے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ ہونے والا ہے, تو ہم اس کی تعریفیں کر رہے ہیں, اور تعریفوں میں اتنا آگے نکل گئے کہ آج بطور پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کے اپنے ماضی کے بیانات اور ایران کے تناظر میں جو کچھ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, کیا اسے انڈو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو سر سیاستدان جب اپنے مینڈیٹ کو جو عوام سے جڑا ہوا ہے حاصل نہیں کرتے تو پھر نتیجہ آصف علی زرداری جیسا نکلتا ہے, بلاول بھٹو جیسا نکلتا ہے, آصفہ جیسا نکلتا ہے, مریم جیسا نکلتا ہے, شہباز شریف, نواز شریف جیسا نتیجہ آپ کو ملے گا. اور جب عوام کے ساتھ آپ کنیکٹ ہو جائیں تو نتیجہ پھر عمران خان جیسا نکلتا ہے. آج ایران کے اندر اگر کوئی بڑی کارروائی ہوتی ہے اور جو ان کے سپریم لیڈر ہیں, ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس کا آپ کے مذہب کے ساتھ تعلق ہے, لوگوں کی مذہبی وابستگی ہے. اگر آپ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ریئیکشن ایک ڈیفرنٹ ہوگا. تو سر قومیں اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں, لیکن ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں سر؟ ہم ہمیشہ اپنے فائدے اور ڈالر کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گے. اچک زئی صاحب کی پہلی تقریر میں پارلیمان کی بالادستی, بنیادی حقوق, قانون کی حکمرانی, سیاسی استحکام اور خارجہ پالیسی جیسے اہم قومی نکات پر گفتگو کی گئی. اور یہ بھی اس ملک کی خوبصورتی ہے, دس ہیپنز اونلی ان پاکستان, جسے ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. سر 3 مرتبہ ان کی آواز کو بند کیا گیا, مین سٹریم چینلز کے اوپر ان کی آواز جو ہے وہ نہیں چلائی گئی. ویسے آپ اچک زئی صاحب کی ذات سے جڑی ہوئی کوئی خبر, تنقید, عمران خان سے بات ہوگی. ویسے آپ کو عمران خان اپنے پروگرامز کے کنٹینٹ میں اچھا لگتا ہے, لیکن آپ عمران خان یا پھر ایسے لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جو آپ کو آئینہ دکھاتے ہیں, آپ ان کی تقریریں نہیں چلا سکتے. اور دوستوں آپ کو یہ خبر بھی دیں, کیونکہ گل پلازا کے حوالے سے جس طرح وقت گزر رہا ہے, ایک تو ابھی تک یہ آپریشن جاری ہے اور لوگوں کو بحفاظت وہاں سے نہیں نکالا گیا.
نمبرز بہت زیادہ ہیں جی، اور جو حکومت رپورٹ نہیں کر رہی، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 100 کے قریب افراد ہیں، کچھ ان میں سے جاں بحق ہو گئے اور کچھ کی لاپتہ ہونے کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اب انہوں نے وہاں سے کچھ باڈیز کو ریکور بھی کیا ہے، باڈیز مکمل طور پہ جل چکی ہیں، ان کی نشاندہی نہیں ہو سکتی، لیکن ڈی این اے کے بعد جو ہے وہ باڈیز ان کے ورثاء کے حوالے کی جائیں گی۔ اب یقین کریں یہ اتنا آسان نہیں ہے اسے رپورٹ کرنا۔ جو ویڈیو کلپس پرائیویٹلی دوست شیئر کر رہے ہیں جائے وقوع سے، وہ میں ویسے کمیونٹی گائیڈ لائنس کی وجہ سے نہیں چلا سکتا۔ ان خاندانوں پر، ان بچوں پر، ان پیرنٹس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی جو اس انتظار میں کہ اس بلڈنگ کے اندر ان کے بچے موجود تھے، اپنی روزی روٹی جو ہے وہ کما رہے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا۔ اب سر کچھ ویڈیو کلپس بھی باہر آ رہے ہیں جس میں لوگ آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں چلا نہیں سکتا کمیونٹی گائیڈ لائنس کی وجہ سے، لیکن میں آپ کو وہ منظر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کیا قیامت برپا ہوئی اس رات، اور اس میں کس کی غلطی ہے۔ اب آپ دیکھیں جی کہ انہوں نے ایک تو سندھ حکومت نے ایک کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 600 بلڈنگز کے اوپر کریک ڈاؤن ہوا، لیکن وہ ویڈیو کلپس میں کیا ہے جو اس حکومت کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے، ان لوگوں کے خلاف ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے جو ایسے پلازاز کی اجازت دیتے ہیں۔ متاثرہ دکانداروں کا کہنا ہے کہ عمارت کے کل 26 داخلی اور خارجی راستے تھے۔ رات 10 بجے تمام گیٹ بند کر کے صرف 2 دروازے کھلے رکھے جاتے ہیں۔ وہ کیوں کھلے رکھے جاتے ہیں؟ یہ تمام مارکیٹس کا یہی حال ہے، اور دکانداروں کو آہستہ آہستہ وہاں سے نکالا جاتا ہے، چوکیدار آ جاتا ہے کہ کوئی چھپ کر بیٹھ نہ جائے۔ یہ ایک جنرل پریکٹس ہے۔ کسی نے یہ خیال نہیں کیا کہ یار دروازے بند کرنے سے پہلے ہم یہ تو میک شور کر لیں کہ بلڈنگ کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں، اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو ہمیں لوگوں کو فوری طور پر نکالیں، دروازے کھول دیے جائیں۔ کسی سائنسدان کو خیال نہیں آیا۔ 26 میں سے صرف 24 دروازے جو تھے، 2 دروازے کھلے تھے، 24 دروازے انہوں نے بند کر دیے۔ کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا، اور آگ انتہائی تیزی سے پھیل رہی تھی۔ پوری مارکیٹ میں دھواں ہی دھواں تھا۔ اب لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں نا، جب یہ بلڈنگ بنتی ہے، دکان لیتے ہیں، تب آپ لوگوں کو خیال نہیں آتا کہ ذرا چیک تو کریں، کل کو ہمارے اوپر خدا نہ خواستہ ہم تو ایک ایسے کنٹینر میں بیٹھے ہیں جس کو آگ لگ گئی تو ہمیں کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ اس وقت دکان خرید کے بیٹھ کے کاروبار ہم سب کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کسی کو یہ ہوش نہیں آتا۔ دکاندار یہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ وہاں پہ موجود تھے وہ بے ہوش ہو گئے، دھواں بھر گیا، بے ہوش ہو گئے، ان کو اٹھایا گیا، نکالنے کے لیے باہر لے جایا گیا، لیکن اندھیرا اتنا تھا، نہ راستے لائٹ تھی، نہ راستوں کا پتہ چل رہا تھا، اوپر سے دھواں، اور ایک قیامت کا منظر تھا۔ کچھ لوگ جو نکلے انہوں نے اپنی آپ بیتی جو سنائی ہے، اور کچھ لوگ نکلنے میں کامیاب ہوئے، لیکن اکثریت ان میں وہاں پہ پھنس جاتی ہے۔ پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ دکانداروں کے مطابق آگ لگنے کے کچھ دیر بعد کچھ لوگ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ دکانداروں نے بہت سے لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت عمارت سے باہر نکالا۔ تو سر یہ حالات تھے اس رات کو جو لوگوں نے دل دہلا دینے والے انکشافات کیے ہیں۔ اور دوستو اس میں جو دوسرا اہم نکتہ ہے، آگ لگ گئی، لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تو آپ کو اپنی ذمہ داریاں یاد آ گئی۔ تفصیلات کے مطابق 20 کے قریب لاشوں کی شناخت ہو چکی ہے۔ ادارے ریسکیو آپریشن کے لیے موجود ہیں، تمام محکمے الرٹ ہیں، چھت پر موجود گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں نکالنے کا کام جاری ہے۔ لوگوں کو کاش تم نکال سکتے، یہ مال، یہ دولت سب کچھ بن جاتا، لیکن جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کا کیا کریں گے؟ 80 افراد سے لاپتہ، یہ کوئی چھوٹا نمبر تو نہیں ہے۔ 80 افراد، کہاں سے آپ نکالیں گے 80 افراد کو؟ کہاں سے اور کیسے ریکور کیا جائے گا؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی دن آپریشن چلے گا، اور یہ جب تک 80 افراد جو لاپتہ ہیں، یہ نمبر پورا نہیں ہوتا، یہ نمبر اوپر جانا ہے۔ یہ 20 کے قریب جو لاشیں شناخت ہوئی ہیں، یہ نمبر اوپر جائے گا، 26 کے قریب سے بتایا جاتا ہے۔ یہ بھی اہم نکتہ ہے کیونکہ انہوں نے اپنے نمبرز کو ٹھیک کرنا تھا، ریکارڈ کو درست کرنا تھا۔ جب یہ آگ لگ گئی، ایک تو انکوائری کا فیصلہ کیا گیا، جاں بحق افراد کے لیے لواحقین کو 1-1 کروڑ روپیہ دے کر ان کی مدد کی جائے گی، یعنی ان کو کہا جائے گا کہ اپنا منہ بند رکھو، جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب تم جو ہے یہ جو نعرے لگا رہے ہو یہ نعرے نہ لگاؤ، پیسے لو اور خاموشی اختیار کرو۔ میئر کراچی جو 23 گھنٹے غائب رہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آگ کے واقعے کے بعد سنتے جائیں ان کے کرتوتیں، 600 سے زائد عمارتوں کا فائر سیفٹی آڈٹ کرایا، جس کی رپورٹ وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ شیئر کر دی گئی۔ میئر کراچی نے بتایا کہ گل پلازا کی تعمیر کا نقشہ 1998 میں منظور ہوا، جس میں بے ضابطگیاں ہوئی۔ ہم کارروائی کرتے ہیں تو الزام تراشیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا اور سزائیں نہیں دی جائیں گی تو چیزوں کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ کرو نا، تمہارے ہاتھ پکڑے کسی نے۔ یہاں پر بلاول کے بارے میں شیخ رشید نے ایک جملہ کہا تھا تو اس کو سزا دے دی گئی، الٹا لٹکانے تک کی کوشش کی گئی، اسے دھکے مارے گئے، وہ گرتا ہے، وہ روتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، شیخ رشید جیسا بندہ آنسوں سے رویا کیونکہ اس نے بلاول کی شان میں گستاخی کی تھی،
لیکن ان بچوں کو جو اپنے ماں باپ کی راہ تک رہے تھے، اپنے بھائی کی راہ تک رہے تھے، اپنے بیٹے کی راہ تک رہے تھے، وہ لوگ، ان کو انصاف کون دے گا؟ آپ اپنے نمبر آنکڑے پورے کریں گے. آپ کہتے تھے کہ سندھ میں ہر گٹر کے اوپر ڈھکن لگے گا، لیکن ڈھکن کیا لگنا تھا، ایک اور بڑا سانحہ ہو گیا. سر یہ مکمل طور پہ ریاست جو ہے، جو ماں کے جیسی جو ہمیں کہانیاں سنائی جاتی ہیں، وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی. کسی کے خلاف کوئی بات کر دے تو پیکا لگ جاتا ہے، وہ جو انہوں نے ایک ایجنسی بنائی ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے. لیکن ان کے خلاف قانون کب حرکت میں آئے گا؟ یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. یہ آگ کسی نے لگائی یا نہیں لگائی، یہ کرمنل نیگلیجنس ہے. اور پوری جو سندھ سرکار ہے اس کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. آج پاکستان کے سر حالات کیا ہیں؟ ہمارے سے ایک ادارہ نہیں سنبھالا جاتا. ہم نے ملک کو کیا چلانا ہے؟ ہم اپنی بلڈنگز کے اندر جو بلڈنگ لاز ہیں اس کے مطابق ان بلڈنگز کو کھڑا نہیں کر سکتے. فائر سیفٹی ایگزٹ ہے نہیں ہے، ہم یہ انشور نہیں کر سکتے ہم ملک چلائیں گے. جن لوگوں سے بلڈنگز جو ہیں وہ سیکیور نہیں کی جا سکتی، ان کے جو لاز ہیں وہ صحیح طرح سے اس کو اوپر امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. اور میرے کراچی کہتا ہے کہ جب تک ہم سزائیں نہیں دیں گے کچھ نہیں. وہ کس نے دینی؟ تم نے دینی ہے نا. تو یہ ملک چلائیں گے. ان کی اوقات ہے ملک چلانے کی. آج حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ آج حکومت تسلیم کر رہی ہے. وہ عطا تارڑ سے جب پوچھا جاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں جی پیڈ کمپین ہے، معیشت کے خلاف ایک پیڈ کمپین چل رہی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. کہتے ہیں جو کمپین ہے وہ پیڈ ہے. شہباز حکومت اور شہباز شریف صاحب کا کیا کہنا ہے اپنی حکومت کے بارے میں؟ شہباز حکومت کی معیشت میں بہتری کے دعووں کے باوجود بیرون ملک سے آنے والی سرمایہ کاری عادی ہو گئی. جولائی سے دسمبر کے دوران براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں گزشتہ برس کی پہلی جو ششمائی کے مقابلے میں 43% کمی ریکارڈ ہوئی. 1.4 ارب ڈالر سے گھٹ کر 808 ملین ڈالر رہ گئی ہے. اب یہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی اکانومی پر ہماری حکومت پہ بھروسہ عوام نے کیا. ٹرسٹ شو کرتا ہے کہ دیکھیں اتنے پیسے جو ہیں یہ جو آپ کے ریمیٹنس کی شکل میں، لوگوں کو پتہ ہے یار جو ڈالر ہے وہ مضبوط ہو رہا ہے، روپیہ نیچے جا رہا ہے، لہٰذا پاکستان پیسہ بھیجو. اور میں کہا کرتا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اسے آپ اپنے پولیٹیکل اس کے لیے استعمال مت کریں، بیانیے کے لیے، کیونکہ یہ نمبرز بڑھنے ہیں. آپ نے کہا کہ پاکستانیوں کو پیسے نہ بھیجو، پاکستانیوں نے کئی گنا پیسے بھیجے، کیونکہ ہونا تھا، کیونکہ معیشت نیچے جا رہی ہے، پیسہ کمزور ہو رہا ہے، ڈالر مضبوط ہوا. تو لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. انہوں نے کہا یہاں پہ پیسے پڑیں، پاکستان میں جدادیں بناتے ہیں، پیسہ وہاں پہ بھیجتے ہیں. لوگوں نے یہ کیا، فائدہ اس حکومت کو ہو گیا. تو یہ دعوے اس حکومت کے آپ کے سامنے ہیں. اور اس پروگرام کے آخر میں 2 لڑائیاں جی اور بھی ہوئی ہیں، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور ایک لڑائی جی پاکستان تحریک انصاف کے اجلاس میں ہوئی، زرقا سینیٹر زرقا، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوا. اور پھر دوسری لڑائی جی ہوئی ہے نعیم حیدر پنجوتا کی اور بہرامند تنگی کے ساتھ، اور وہاں پہ کیا الفاظ استعمال کیے گئے. جو پہلی لڑائی ہے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، اور سینیٹر زرقا کی شرکت پر شاہد خٹک جو ہیں وہ بہت زیادہ سیخ پا ہوئے اور بولے کہ آپ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں کیوں آئی ہیں؟ آپ نے 26ویں ترمیم میں ووٹ بیچا ہے، آپ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں، آپ نے ضمیر کا سودا کیا، میں آپ کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھوں گا. شاہد خٹک نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں یا تو سینیٹر زرقا ہوگی یا میں، ہم یہاں کانفیڈینشیل باتیں کرتے ہیں، یہ لوگ یہاں نہیں ہونے چاہیے. جن لوگوں نے ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ان کا فیصلہ عمران خان کریں گے. پھر اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ اس کا فیصلہ کریں، ہمارے سے بیان حلفی لیے گئے، ہمارا موقف جو تھا وہ آپ نے لے لیا، تو اس پہ کوئی فیصلہ کر دیں. جب آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر ہم تو اس کا حصہ ہیں. اس کے بعد انہوں نے اس اجلاس کو کینسل کر دیا. سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلے کیوں نہیں کیے؟ کیا وجہ تھی؟ زین قریشی کا فیصلہ نہیں ہوا، ڈاکٹر زرقا کا فیصلہ نہیں ہوا، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے فیصلے نہیں ہوئے. یہ پارٹی میں رہیں گے نہیں رہیں گے، اس کا فیصلہ تحریک انصاف کو کرنا چاہیے. تحریک انصاف سر ویسے فیصلے برسٹر گوہر کے ہاتھ میں چیزیں ہیں، وہ ویسے فیصلے نہیں کرتا کہ تحریک چلانی ہے نہیں چلانی. انہوں نے ڈاکٹر زرقا کے معاملے پہ کیا فیصلہ کرنا ہے. دوسری لڑائی جو ہوئی ہے جو ٹی وی پر گالم گلوچی ہوئی ہے جی، نعیم حیدر پنجوتا صاحب عام طور پہ تو وہ بہت ماپ تول کر بات کرتے ہیں، لیکن جس طرح کا سوال ہوگا، جس طرح کی زبان استعمال کی جائے گی، اس طرح سے ہی جواب ملے گا. نعیم حیدر پنجوتا اس خاندان نے سر بڑی قربانیاں دی ہیں. جو ان کے دوسرے بھائی ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا گیا، ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کو گاڑی میں چھوڑ کر چلے گئے. ان کے حالات کیا تھے وہ آپ کے سامنے، کس ٹروما سے گزرے. ان کا قصور یہ تھا کہ وہ عمران خان کا پیغام باہر لے کر آتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہوں گے نا کہ یار اے کل نہ کہے، اے کل کہے، تو انہوں نے انکار کر دیا. ڈاکو چھوڑ کر چلے گئے، فائرنگ ہوئی، وہی ٹپیکل کہانی کہ ڈاکوؤں کا پیچھا کیا گیا، ڈاکوؤں نے دیکھ کر گولی چلا دی، ہم نے گولی چلائی، وہ بھاگ گئے، گاڑی چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ تمام باتیں نعیم حیدر پنجوتا اینڈ جو ان کے خاندان میں جو قربانی ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے. تو خیر پنجوتا صاحب نے کہا
नईम हैदर पंजोता और सेनेटर बहरमन तंगी में शदीद लड़ाई। पंजोता ने कहा कि मैं थप्पड़ मारकर तुम्हारा मुंह लाल कर दूंगा। तो इस पर आगे से उन्होंने कहा, एक जानवर का नाम लिया और कहा कि बेशरम हो तुम, बेशरम आदमी। तो फिर नईम हैदर पंजोता ने फिर इसका जवाब दिया। वो कहते हैं कि आप कैसे घटिया लोगों के साथ बैठा देते हैं, उन्हें जुनैद सफदर की शादी में ढोलकी वालों के साथ बैठाना चाहिए था, और अगर मेरे साथ ये बैठे होते तो मैं इनको तारे दिखा देता। तो सर ये पाकिस्तान में सर इस वक्त टेलीविज़न चैनल के ऊपर बिक रहा है मसाला है ना, लोग इस पर बात करते हैं, तनकीद करते हैं, इन लोगों के हाथ में। अच्छा, अब ये जो बंदा है ना सेंटर, ये जो नून लीग की मेरा ख्याल है सेंटर है, इसे कोई पूछता भी नहीं होगा जमात के अंदर कि कानून जो है हम नया लेकर आ रहे हैं, इस पे आपकी राय और आपका वोट हमें दरकार है। इसे सिर्फ हुक्म मिलता होगा कि पहुंच जाना सुबह। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी टेलीविज़न चैनल्स पर बैठ कर करते हैं। तो ये हमारी सर जमहूरियत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने